देख जिंदां से परे रंग चमन जोश बहार। देख जिंदां से परे रंग चमन जोश बहार। रक़्स करना है तो फिर पाँव की ज़ंजीर न देख। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज बहुत ही अच्छे टॉप क्वेश्चनों पे मैं बात करूँगा। क्वेश्चनों का लेवल देखकर आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस स्तर के थे। 50 क्वेश्चनों पे बात करेंगे और ये मारूज़ी सवाल के तौर पे आपके सामने रखेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे आपको इससे पहले की वीडियो मिल जाएगी। आज का ही पहला सवाल देखिए, आब हयात का तनक़ीदी मुताला किसकी किताब है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए आब हयात किसकी किताब है तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, ये तो आपको पता है। लेकिन आब हयात का मुताला, जैसा कि यहाँ पे सवाल है, सवाल को गौर से देखिएगा, तो ये किताब है मसूद हुसैन ख़ान रिज़वी अदीब की। दूसरा सवाल है, हमारी शायरी किताब कितने हिस्सों पर मुबन्नी है, यानी कितने हिस्सों पर यह मुश्तमिल किताब है हमारी शायरी। तो बात इसके बारे में याद रखना, पहली बात तो ये 2 हिस्सों पर है। ऑप्शन ए सही होगा, चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। और इसको भी, इस किताब को मसूद हुसैन ख़ान रिज़वी अदीब ने ही लिखा हुआ है मुक़दमा शेर व शायरी के जवाब में। अगला सवाल है कि मसूद हुसैन रिज़वी अदीब की तनक़ीद से मुताल्लिक़ किताब कौन सी है। तनक़ीद से मुताल्लिक़ किताब आपको मालूम करनी है, तो आपको पता है, अभी मैंने बात की है, यह है हमारी शायरी। याद रखिएगा, बाकी ये भी किताबें इन्हीं की हैं लिखी हुई, मसूद हुसैन रिज़वी अदीब की। अगला सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को देखिए। और सवाल है, रज़्मनामा अनीस व दवीर किसकी किताब है। तो मवाज़ना अनीस व दवीर सभी को पता है और ये किताब है मसूद हुसैन ख़ान साहब की, आपको यहाँ से पता चलेगा। इसके बाद में अगला सवाल है, तहक़ीक़ किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो ये बहुत आसान सवाल है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तहक़ीक़, इसको याद रखिएगा यहाँ से। सवाल नंबर 55 है, और हक़ाइक़ को दरियाफ़्त करना किस सिन्फ़ की ख़ुसूसियत है। तो हक़ाइक़ को कौन सी सिन्फ़ दरियाफ़्त करती है, तो आपको जवाब होगा तहक़ीक़। आपका ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा तहक़ीक़। अगला सवाल है, तहक़ीक़ का फ़न किसकी तसनीफ़ है। बहुत आसान सवाल है और कई बार इसको पूछा गया है, इम्पोर्टेंट भी है, तो आपका ऑप्शन सही होगा ए। ज्ञान चंद्र जैन की किताब का नाम है तहक़ीक़ का फ़न। अगला सवाल है, ज़ेल में से किस को माहिर ग़ालिबियात के तौर पर जाना जाता है। आसान सवाल है, माहिर ग़ालिबियात किसे माना जाता है। अगर मालिक राम का नाम है तो उसको टिक कीजिएगा, और अगर उनका नहीं है तो इम्तियाज़ अली अर्शी साहब जो हैं वो माहिर ग़ालिब हैं। अगला सवाल है, तहक़ीक़ किसी अम्र को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है। ये किसका नज़रिया है। तो ये चारों ऑप्शन देख लीजिए, काज़ी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक, रशीद हसन ख़ान और ज्ञानचंद जैन। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा ए, काज़ी अब्दुल वदूद जो हैं उनका ये नज़रिया है। अगला सवाल है, हक़ाइक़ की तस्दीक करना किस में शामिल है। सवाल नंबर 59 है, तो किस में शामिल है। हक़ाइक़ का लफ्ज़ अगर आता है तो आपका आंसर सही होगा तहक़ीक़। इसके बाद में अगला सवाल है, तारीख़ अदब उर्दू किसकी किताब है। आसान सवाल है, जमील जालवी की किताब है और बहुत इम्पोर्टेंट किताब है ये। अगला सवाल है, पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा कौन सा है। तो पारसी जो स्टेज है उसका पहला दस्तयाब ड्रामा है खुर्शीद। ऑप्शन ए आपका सही होगा। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो आप वीडियो की स्पीड कम कर सकते हैं। सवाल है, लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ़ है। आसान सवाल है, मसूद हुसैन ख़ान, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर हैं मसूद हुसैन ख़ान। इसके बाद में अनीसियात किसकी तसनीफ़ है। तो ये भी किताब जो है वो मसूद हुसैन ख़ान साहब रिज़वी अदीब, नाम याद रखिए, मसूद हुसैन ख़ान अलग है, मसूद हसन ख़ान रिज़वी अदीब की एक किताब है, मैं
مسعود حسین کہہ دیتا ہوں، مسعود حسین نہیں، مسعود حسن رضوی ادیب، ان کا نام اچھے سے یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے کہ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کی بہن کا کیا نام ہے؟ سریا ہے، بہت آسان سوال ہے، سریا ہے اس کی بہن کا نام۔ اگلا سوال ہے، یہ سوال دیکھیے کہ کس نے شیکسپیئر کے ڈراموں کو اردو ناٹک کی شکل میں ڈھالا تھا؟ چاروں آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، دیکھیں آپ میں سے کون بتائے گا۔ 65 نمبر سوال ہے اور یہ کال ہے، یہ کہا جاتا ہے شیکسپیئر کے ڈراموں کو اردو ناٹک کی شکل میں کس نے ڈھالا ہے؟ چاروں آپشن آپ کو دیکھ لیجیے۔ احسن لکھنوی ہیں، امتیاز علی تاج ہیں، اور اس کے بعد میں اشتیاق حسین ہیں اور محمد مجیب۔ یہ آپشن آپ دیکھیں کون بتاتا ہے اس کوشچن کو۔ اس کے بعد میں اگلا پرشن ہے کہ ڈرامے کے لیے کون جانا جاتا ہے؟ یعنی ڈرامہ لکھنے کے لیے ان میں سے کون جانا جاتا ہے؟ آسان سوال ہے، چاروں آپشن دیکھ لیجئے گا۔ آغا حشر کاشمیری جو ہیں وہ ڈرامہ نگار ہی ہیں۔ اگلا سوال ہے، سلیم کے عشق کا راز تشت ازبام ہو چکا ہے، یہ جملہ کس ڈرامے سے لیا گیا ہے؟ یہاں پہ شاید کچھ چھوٹا ہے، نہیں صحیح ہے کہ یہ جملہ جو ہے وہ انارکلی سے لیا گیا ہے، آپشن بی صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے، تذکرے اور تنقید کے بیچ کی کڑی کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ یعنی تذکرہ جو ہے اور تنقید ہے اس کے بیچ کی کڑی کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تو آب حیات جو محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، کس مزاح نگار کی بعض تحریروں میں فکری گہرائی اور فلسفانہ انداز بھی پایا جاتا ہے؟ تو یہ آپ کا آنسر ہوگا رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی کے وہاں یہ پایا جاتا ہے، فکری نظریہ بھی پایا جاتا ہے مزاح میں، اور ساتھ ساتھ میں فلسفانہ انداز بھی۔ یہ دیکھیے کون سا مزاحیہ مضمون پطرس کا نہیں ہے؟ تو پطرس کا ان میں سے پوچھنا ہے، بتانا ہے کون سا نہیں ہے۔ دیکھیے گا کہ یہاں پہ یہ تین بی، سی اور ڈی یہ پطرس کے ہیں۔ ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی اور اردو کی آخری کتاب، لیکن مرحوم کی یاد میں یہ پطرس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ایک میاں ہوں کس کا انشائیہ ہے؟ آسان سوال ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، اس کو لکھا ہے پطرس نے، میں ایک میاں ہوں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، تنقید کس زبان کا لفظ ہے؟ تو تنقید کس زبان کا لفظ ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا عربی۔ اگلا سوال ہے کہ تنقید کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دیکھو چاروں آپشن کیا ہوتے ہیں، تو پہلا ہی آپشن صحیح ہوگا اس میں سے، چاروں آپشن دیکھ لیجئے، کھرے کھوٹے کی پرکھ کرنا ہی تنقید ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں فن پارے کی توضح تشریح کس کی کتاب ہے؟ خصوصیت ہے۔ تو فن پارے کی توجہ تشریح جو ہے کس کی خصوصیت ہے؟ تو تنقید کی یہ خصوصیت ہوتی ہے۔ جی صحیح ہے، آپشن سی صحیح ہے، اسی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ ادبی تنقید سے کیا مراد ہے؟ تو ادبی تنقید سے ہے ادب سے متعلق تنقید، اور کیا؟ پہلا ہی آپشن صحیح ہے، باقی سماج سے متعلق، سیاست اور سائنس، یہ تو سبھی آپشن غلط ہیں۔ سوال ہے، ادبی تنقید کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو قدر قیمت جو ہے وہ تعین کرنا ہوتا ہے، قدر متعین کرنا، قدر قیمت کا تعین کرنا، یہ جو ہے ادبی تنقید کا مقصد ہوتا ہے، آپشن اے صحیح ہے۔ سوال ہے کہ اردو میں تنقید کے ابتدائی نقوش کس میں ملتے ہیں؟ تو تذکرے میں ملتے ہیں، تذکروں سے ہی تنقید مانی جاتی ہے شروعات، لیکن تذکروں کو تنقیدی جو ہے تنقید کے جو نقوش ہیں اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کلیم الدین احمد نے، اور انہوں نے کہا تذکرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے تنقید کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس کے بعد میں استدلال کس صنف کی خصوصیت ہے؟ استدلال کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایویڈنس، یعنی ثبوت جو ہیں وہ کس صنف کی خصوصیت ہے؟ تنقید۔ بھائی تنقید آپ کر رہے ہیں، کسی کا کرٹیسزم کر رہے ہیں، تو اس کرٹیسزم میں آپ کو ثبوت دینا ہوگا نا کہ اس کے اندر یہ کمی ہے یا نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، تنقید میں کون سی صنف ہونا لازم ہے؟ صفت ہونا یعنی خصوصیت، تو معروضیت جو ہے وہ تنقید میں لازم ہے، ہونا چاہیے، یہ صفت ہونی چاہیے، اسی کو تنقید مانا جائے گا۔
اگلا سوال ہے ادب میں تنقید نگار کو کس سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ تو ادب میں تنقید نگار کو کھوجی سے ہے، شدت پسند سے ہے، غیر منصفت سے ہے۔ اس میں پہلا آپشن صحیح ہوگا، مالی سے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے ان میں سے کس کا تعلق تنقید سے ہے؟ تنقید سے ہے، دیکھ لیجئے پریم چند کا، تنقید سے نہیں ہے۔ فرحت اللہ بیگ کا مزاحیہ سے ہے، اور یہ جو ہیں خاکہ نگار ہیں۔ اس کے بعد امتیاز علی کے بارے میں پتہ ہے، ڈرامہ لکھیں۔ آپشن اے صحیح ہوگا، ان کا تعلق تنقید سے ہے، کلیم الدین احمد صاحب۔ نکات الشورى کس کا تذکرہ ہے؟ میر تقی میر کا ہے، پتہ ہی ہوگا آپ کو، 1754 میں اس کو لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد میں تنقید کو ہندی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ آلوچنا، بہت سرل سوال ہے۔ آلوچنا کہتے ہیں تنقید کو، ہندی میں آلوچنا اور انگریزی میں کرٹیسزم۔ اگلا سوال ہے سامنے آ بھی گیا ہے، تنقید کو انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں نے بتا ہی دیا ہے، آپشن ڈی صحیح ہوگا، کرٹیسزم جو ہے اسے کہا جاتا ہے آلوچنا۔ تنقید کس وزن کا لفظ ہے؟ یہ پہچاننا ہے آپ کو، تنقید جو لفظ ہے اس کا وزن کیا ہوگا؟ تو دیکھ لیجئے، بہت آسان ہے، اور اس کو اگر علم عروض آپ کو آتا ہے تو بہت آسان یہ ایسے سوال ہوتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، تنقید میں 5 لفظ ہیں۔ پہلے تے اور نون کو ایک میں پڑھا جاتا ہے، یعنی 2۔ اس کے بعد میں قاف اور ای کو ایک میں پڑھا جاتا ہے، تے اور نون تن، اور قاف اور ای کی تنقی، تو یہ قاف اور ای 2 پڑھا جاتا ہے، اور پھر آخر میں دال پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہو جائے گا یہ 2 2 1۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے گا، جو 3 آپشن دیے ہیں اس میں سے دیکھو، مف، میم اور فے ایک میں پڑھا جاتا ہے، این واو ایک میں پڑھا جاتا ہے، تو 2 2 ہو گئے، اور لام کو الگ پڑھا جاتا ہے، یعنی آپشن ڈی آپ کا صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ ادب ورائے زندگی کس دبستان کا نظریہ ہے؟ تو ادب ورائے زندگی جو ہے وہ ترقی پسندوں کا نظریہ ہے، بہت آسان سوال ہے، یہ آپشن صحیح ہوگا۔ سوال ہے کہ شبلی کا تعلق کس تنقیدی دبستان سے ہے؟ تو شبلی کا تعلق جو ہے وہ تنقید کس دبستان سے تعلق ہے تنقید میں؟ تو یاد رکھیے گا، جمالیاتی تنقید سے شبلی نعمانی کا تعلق ہے۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین کا تعلق کس دبستانی تنقید سے ہے؟ یعنی تنقید کی وہ کون سا دبستان ہے جس سے تعلق احتشام حسین صاحب کا ہے؟ تو یہ بھی سوال بہت آسان سوال ہے، اور آپشن بی آپ کا صحیح ہوگا، یہ ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے نقاد ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ ابھی بتایا گیا تھا، محمد حسین آزاد کی۔ اس کے بعد میں کون ناقدین کے زمرے میں سے شامل نہیں ہے؟ یعنی جو آپشن دیے گئے ہیں ان میں سے کون ناقدین کے زمرے میں شامل نہیں، ناقدین کون جو ہے وہ ناقد نہیں ہے، تنقید نگار نہیں ہے؟ تو یہاں پر امتیاز علی جو تاج ہیں یہ نہیں ہے، ڈرامہ نگار ہیں، باقی یہ تینوں جو ہیں وہ تنقید نگار ہیں، تو آپشن بی صحیح ہوگا۔ مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حالی صاحب کی کتاب ہے، بہت آسان سوال ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے نیچرل شاعری کا نظریہ کس نقاد نے پیش کیا تھا؟ چاروں آپشن دیکھ لیے، شبلی ہیں، احتشام ہیں، عبدالحق صاحب ہیں، تو آپشن اے صحیح ہے، حالی نے یہ نظریہ پیش کیا ہے نیچرل شاعری کا۔ اگلا سوال ہے کس نقاد نے سادگی جوش اصلیت کو شعر کے خوبی بتایا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، شعر کی خوبی یہ نہیں ہے، کوشچن غلط ہے، یہ اصلیت جوش اور سادگی جو ہے وہ شعر کی خوبی ہے، اور یہ بات حالی نے کہی ہے۔ اور کائنات مطالعہ اور جو ہے اور تفصیل الفاظ، اس کے علاوہ ایک اور خوبی کا کائنات کا مطالعہ، خیال وغیرہ جو خوبیاں بتائی گئی ہیں وہ شاعر کی خوبیاں ہیں۔ حالی نے کس نئے صنف کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد بتایا ہے؟ تو کس کو بتایا ہے؟ تو مثنوی کو انہوں نے سب سے زیادہ کارآمد مانا ہے، کیونکہ اس میں اپنی بات آپ بہت آسانی سے بیان کرتے سکتے ہیں، کیونکہ طویل شعر جو ہوتے ہیں بند ہوتے ہیں، اس میں لکھے جاتے ہیں، اس لیے اپنی کوئی کہانی ہے وہ لکھی جا سکتی ہے شاعری کے انداز میں۔ سوال ہے 95 نمبر کا، کس نقاد کے نزدیک مرثیہ اخلاقی تعلیم کا ذریعہ ہے؟ تو یہ بھی حالی کے نزدیک ہے۔ مرثیہ اور مثنوی کی خوبیوں کو بیان کرنے اور ان سے شاعر کو جوڑنے کے لیے بات کہی ہے حالی نے، اور غزل کی انہوں نے
मजम्मत की है। अगला सवाल है कि मवाज़ना अनीस व दबीर किस नक्कात की किताब है? शिबली नोमानी, अभी बताया था। और यही थी रज़्म-नामा अनीस व दबीर, ये किताब किसकी थी? तो वो किताब थी मसूद हसन रिज़वी अदीब साहब की। हमारी शायरी किसकी तसनीफ़ है? मसूद हसन रिज़वी अदीब की। ये बात हो चुकी है। सवाल दोबारा आ गया है, झेल में से कौन सा मज़ाह निगार है? पतरस हैं, ये बात भी आपको बता चुका हूँ मैं इससे पहले। इसके बाद में ये देखिए सवाल 99 नंबर का सवाल है, किसका ताल्लुक़ शोबा उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी से था? ये बात मैंने शुरू में कही थी जब मैंने मसूद के बारे में बताया था। मसूद हसन रिज़वी अदीब साहब जो हैं ये प्रोफेसर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और इन्होंने ही या सैगना चंगेज़ी को ये ख़त लिख कर कहा था कि जो आपने गालिब की बुराइयां और बयान की हैं, जो बुराइयों के बारे में बताया है, वो गालिब की बुराइयां नहीं थीं, और इसी वजह से इनसे जो है मसूद हसन रिज़वी अदीब साहब से या सैगना चंगेज़ी नाराज़ हो गए थे, और फिर उन्होंने गालिब शिकन के नाम से बाकायदा किताब शाया कर दी 24 रुबाइयों को लिख करके। खैर, तो आज मैंने 50 सवालों पे बात की, 49 सवालों पे बात की, और 16 मिनट में 49 सवालों का रिवीज़न मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल अच्छे लगे होंगे, और कोई सवाल अगर गलत हुआ है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपके मशवरे का इंतज़ार करूँगा, और कुछ गलती है तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ अगर आप मुझको बताते हैं तो। खैर, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।